حضرت ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لے تو اللہ اہل ایمان کے دل کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور ان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے کہتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، تمہارا رب فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ چنانچہ تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ دنیا میں بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے اور اسے ناپسند کرتا ہے تو اسے سارے فرشتے اور تمام دنیا والے ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا، لوگ مجھے صالح نیک آدمی کہتے ہیں، مگر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں صالح اور نیک ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، اپنے دل کی کیفیات حالات کسی نیک آدمی کے سامنے بیان کرو، اگر وہ اسے پسند کرے تو سمجھ لینا تم نیک ہو، اگر وہ پسند نہ کرے تو سمجھو تم صالح نیک نہیں ہو۔ اپنے نفس کے سامنے موت کا خیال رکھو، اگر وہ موت کی تمنا و آرزو کرے تو تم صالح نیک ہو، ورنہ نہیں۔ جب یہ تین چیزیں تیرے اندر جمع ہو جائیں، پورے خشوع اور خضوع، عاجزی اور گریہ زاری سے اللہ کی عبادت کر، تاکہ تیرے عمل میں ریاکاری اور دکھاوا شامل نہ ہو، کیونکہ یہ چیز عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا، جانتے ہو مومن کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول اس کے متعلق ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، مومن وہ شخص ہے کہ اسے اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اسے اپنے چاروں طرف وہ باتیں سنائی نہ دیں جنہیں وہ پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت 70 کمروں میں جن میں سے ہر ایک پر لوہے کا دروازہ لگا ہو اور دروازہ بند ہو ان کے اندر چھپ کر کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے اس نیک عمل کو اس کی چادر بنا دیتا ہے جس سے لوگ اسے پہچان لیتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کی تعریف میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اضافہ کیسے ہوتا رہتا ہے؟ فرمایا، مومن اللہ کی اطاعت و عبادت میں ترقی کرتا ہے، نتیجتاً اس کی تعریف اور اس کی تقلید میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر خود بھی ویسے ہی نیک اعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، اسی طرح اگر فاجر بدکار 70 بند کمروں کے اندر چھپ کر گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے اس گناہ کو اس کی چادر بنا دیتا ہے جس سے وہ پہچان لیا جاتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس نفرت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ بدکار آدمی کے گناہ اور بدکاری بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت عوف ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پہلے نیک اور بزرگ لوگ ایک دوسرے کو خط لکھتے وقت یہ 3 باتیں ضرور لکھا کرتے تھے، جو آخرت کی کمائی کرتا ہے اللہ اس کے دنیاوی اخراجات اپنے ذمے لے لیتا ہے، جو اللہ سے اپنا تعلق درست کر لیتا ہے اللہ دنیا والوں سے اس کے تعلقات ٹھیک کر دیتا ہے، جس سے اپنے باطن ٹھیک کر لیا اللہ اس کے ظاہر کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ کی بخشش سے محرومی، اللہ جسے اپنی عنایت سے محروم رکھنا چاہے اسے علم دیتا ہے مگر اس پر عمل کی توفیق نہیں دیتا، اسے نیک لوگوں تک رسائی ہو جاتی ہے مگر ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ عبادت کرتا ہے مگر اس عبادت میں اخلاص نیک نیتی نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اس شخص کا کوئی عمل بھی اخلاص اور نیک نیتی سے نہیں ہوتا بلکہ ان میں صرف ظاہری اور دکھاوا ہوتا ہے۔